الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، وصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بتمام الملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صدق الله العلي العظيم. معین الملت والدین، شہزادہ شہید راہ مدینہ حضرت علامہ سید معین الدین اشرف صاحب اللہ، امیر سنی دعوت اسلامی اطال اللہ عمرہ، حضرت علامہ شاکر نوری صاحب رضوی، قاہرہ سے تشریف لائے ہوئے انتہائی عظیم قائد، انتہائی قابل قدر رہنما، جنہوں نے اس سرزمین پر ایک عظیم انقلاب برپا کیا ہے، حضرت مولانا شفیع الرحمان صاحب اللہ، اسٹیج سے جب اگر علماء ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، عزیز بچوں، آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیگت پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن سود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ میں بے پناہ مشکور ہوں شہزادہ شہید راہ مدینہ مولانا شاکر نوری کا کہ انہوں نے مجھے غلام رسول کا ایوارڈ عطا فرمایا ہے۔ خدا کرے یہ نسبت جو نسبت ذرہ با خورشید جہاں تابعہ ہمیشہ قائم رہے۔ آمین۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے کوئی ایوارڈ دیا جائے، یہ ان کی محبت ہے، بے پناہ کرم ہے۔ خدا کے یہ ایوارڈ دعاؤں کے سانچے میں ڈل جائے اور میں ان کی امیدوں میں پورا اتر سکوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، دعوت کے حوالے سے آپ نے میرے بہت سے خطبات سنے ہوں گے اور یقیناً وہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہیں۔ گزشتہ 20 سال میں سنی دعوت اسلامی کے اسٹیج اور مختلف جلسوں میں میں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ہم قول کے ساتھ ساتھ عمل کے آدمی بن سکیں اور حرکت و عمل کی بنیاد پر زندگی میں انقلاب لائیں۔ الحمدللہ اس سرزمین کا یہ پہلا اجتماع بہت کامیاب ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہر سال آپ کی آمد کا تعداد بڑھتی جائے گی اور ایک وقت وہ آئے گا کہ اس زمین کا دامن تنگ ہو جائے گا اور کچھ نئے آفاق اور نئی زمین آپ تلاش کریں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اخلاص جہاں ہو وہ پہلے ناپیدا قرار بن جاتا ہے اور اس کی وسعتیں اطراف و اکناف کا احاطہ کر لیتی ہیں۔ کچھ مختلف افراد ہیں جو اس تحریک سے جڑے ہوئے ہیں، قائد تحریک کے
ساتھ ساتھ جن کا سود ضرور ہے، جن کا درد دل ہے، جن کی آہیں سودائی ہے، جن کی نالے نیم شبی ہے، جن کی پلکوں پہ چھلکتے ہوئے وہ آنسو ہیں جو عشق رسول کی امانت ہے، انہوں نے اس قافلے کو اتنا آگے بڑھایا ہے کہ آج پورے ملک میں جہاں کہیں بھی اجتماع ہوتا ہے انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر حاصل ہوتا ہے اور بے شمار افراد کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج میں اپنے روایتی انداز سے تھوڑا سا ہٹ کے گفتگو کروں گا۔ آپ نے ایوارڈ دیا عشق رسول کے تمغے عطا فرمائے، تو عنوان کی محبت رسول کے حوالے ہی سے ہوگا۔ سبحان اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں آج یہ بتاؤں گا کہ ہم امتی ہیں اور وہ رسول ہیں۔ ایک امتی کا اپنے رسول سے تعلق کیا ہوتا ہے، ایک امتی کا اپنے رسول سے رشتہ کیا ہوتا ہے، ایک امتی کو اپنے رسول کی بارگاہ میں کس طرح حاضر ہونا چاہیے، اور ایک امتی کو اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دل کی دھڑکنوں کے قریب کس طرح محسوس کرنا چاہیے، اور پھر عشق رسول کے دعوے کے ساتھ ساتھ محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں، امتی ہونے کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور کس طرح سے ہم پروو کر سکتے ہیں، ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم امتی ہیں۔ یہ چند باتیں ہوں گی جو میری فکر کا اور گفتگو کا محور ہوں گی۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ ہمارا اپنے نبی سے تعلق کیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم انسان ہیں۔ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک کا نام جسم ہے اور ایک کا نام روح ہے۔ جسم نظر آتا ہے مگر روح نظر نہیں آتی۔ جسم نظر آتا ہے کہ یہ شخص کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے، پرسا قامت ہے، کالا ہے یا گھوڑا ہے، دبلا ہے یا پتلا ہے، لئیم و شہید ہے یا حزیل ہے، یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ لیکن کسی انسان کے اندر روح کیسی ہے یہ نظر نہیں آتی۔ روح توانا ہے یا کمزور ہے، طاقتور ہے یا بیمار ہے، صحت مند ہے یا مریض ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے، روح نظر نہیں آتی۔ جسم نظر آتا ہے لیکن جو نظر آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور جو نظر نہیں آتی وہی سب کچھ ہے۔ جسم نظر آتا ہے مگر جس روز جسم اور روح کا اختلاف ہوتا ہے اور روح جسم کو چھوڑ دیتی ہے تو اس کے بعد جسم کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ آپ نے ایک انسان کے کاندھے پر سوار ہو کر کے چند انسانوں کے کسی انسانی کو جاتے ہوئے دیکھا ہوگا، اور آئے دن آپ دیکھتے ہوں گے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جسے آپ نے کاندھے پہ سوار کر رکھا ہے شہر خاموشہ کی طرف لے جا رہے ہیں، جسم وہ بھی رکھتا ہے، جسم آپ بھی رکھتے ہیں، دو ہاتھ اس کے بھی ہیں، دو پیر آپ کے بھی ہیں، دو قدم اس کے بھی ہیں، آپ کے بھی ایک سراپا، اس کا بھی ایک سراپا، آپ کا بھی، مگر وہ بے حص و حرکت ہے، وہ خود چل نہیں سکتا۔ آپ اسے لے جا رہے ہیں اس آبادی کی طرف جہاں ہزاروں افراد قیامت تک کے لیے آرام فرما رہے ہیں۔ آپ اسے اپنے گھر میں نہیں رکھتے، چاہے کتنی ہی محبت آپ کرتے ہوں، کتنا ہی گہرا تعلق ہو آپ سے، چاہے وہ باپ کیوں نہ ہو، ماں کیوں نہ ہو، لیکن جیسے ہی اس کی روح اس کے جسم کو چھوڑ دیتی ہے آپ اسے درجوں اور مٹی کے اندر دبا آتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت ہونے کی حیثیت سے آپ کبھی کبھی یاد بھی کر لیتے ہیں قرآن خوانی کے ذریعے سے، اشارے ثواب کے ذریعے سے، اس طرح روحانی رشتہ باقی رہتا ہے، مگر اپنے گھر میں اسے نہیں رکھتے، مٹی میں دفن کراتے ہیں۔ جس کے چہرے پہ کبھی گرد ملال نہ دیکھ سکتے ہو آپ، اسے مٹی میں دفن کرتے ہوئے کیا محسوس کرتے ہیں، کیا خیال آتا ہوگا؟ ماں کو دفن کرتے ہیں اور یہ سوچ کر کے کہ
کہ ماں تو پھر آخر ماں ہے، مٹی کا ایک ڈھیر صحیح باپ کو دفن کراتے ہیں، اس لیے اور صرف اس لیے کہ روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ روح جو نظر نہیں آتی، روح جو دیکھی نہیں جا سکتی تھی، روح جس کا مطالعہ نہیں کیا جا سکتا تھا، روح جس کو محسوس خالی طور پہ نہیں کیا جا سکتا تھا، روح جسے گرفت میں نہیں لے سکتے تھے، روح جس کی تصویریں نہیں اتار سکتے تھے، روح جس کی فوٹوگرافی نہیں کر سکتے تھے، اس روح کے نکل جانے کے بعد جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جسم کیڑے اور مکوڑوں کی غذا بن گیا ہے، جس گھروں مٹی کے اندر لگا دیا جاتا ہے۔ پتا چلا جو نظر نہیں آتی ہے بہت لطیف ہے، وہ روح ہے، اور جو خطیب جسم ہے جو نظر نہیں آتا وہ جسم ہے، جو نظر آتا ہے وہ جسم ہے، اور جو نظر آتا ہے وہ کچھ نہیں ہے، اور جو نظر نہیں آتی وہی سب کچھ ہے۔ یہ انسان کا وجود ہے۔ انسان کو اللہ نے جو مذہب عطا فرمایا ہے وہ بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، اس میں بھی ایک چیز نظر آتی ہے، چیز نظر نہیں آتی۔ عمل نظر آتا ہے، یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، یہ شخص روزہ رکھ رہا ہے، یہ شخص حج کر رہا ہے، یہ شخص زکات دے رہا ہے، یہ شخص اپنی صحت کے ذریعے سے اپنے وجود کا احترام کروا رہا ہے، حرکت و عمل کے ذریعے سے اپنی زندگی کی پہچان کروا رہا ہے، یہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنی نماز کے ذریعے سے اپنی عبادت کا اعلان کر رہا ہے۔ نماز نظر آتی ہے، روزہ نظر آتا ہے، حج نظر آتا ہے، زکات نظر آتی ہے، خیرات و صدقات نظر آتے ہیں، مگر عقیدہ نظر نہیں آتا۔ اس کا اپنے نبی سے تعلق کیسا ہے؟ اپنے خدا سے اس کا رشتہ کیا ہے؟ توحید کے بعد اس کا عقیدہ کیا ہے؟ آخرت ایک محسوس حقیقت یا نہیں ہے؟ مرنے کے بعد زندگی کے بارے میں یہ کس طرح کا نظریہ رکھتا ہے؟ اگر جانتا ہے تو مانتا بھی یا نہیں ہے؟ مانتا ہے تو اس کے مطابق عمل کرتا ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر خیر آنکھوں اور فلسفہ ماں بعد الموت کو اس نے صرف فکری فلسفہ مانا ہے یا زندگی کی حقیقت مانی ہے؟ یہ ساری باتیں اسے نظر نہیں آتی۔ لیکن عجیب بات ہے، جس طرح سے روح نکل جائے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے، ایسے ہی عقیدہ نکل جائے تو انسان کا عمل بے عمل بدعمل ہو جاتا ہے اور کارعمل نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے کہ سنی دعوت اسلامی روح کی بھی دعوت دیتی ہے اور مخاطب کرتی ہے، اور جسم کو بھی، عقیدے کو بھی سنوارتی ہے اور عمل کو بھی سنوارتی ہے۔ جو تحریکیں صرف عمل کے حوالے سے پہچانی جاتی ہیں وہ تحریکیں دراصل اسلام کے مکمل تصور کو نہیں جانتی کہ اسلام عمل بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے، حرکت بھی ہے اور احساس بھی ہے۔ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ یہ چلا کہ ہماری زندگی کا تعلق روح سے بھی ہے اور عقیدے سے بھی ہے۔ روح نکل جائے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے، اور عقیدہ نکل جائے تو انسان بے ایمان ہو جایا کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب آئیے اس روشنی میں ہم دیکھیں کہ ہمارا اپنے نبی سے تعلق کیسا ہے اور کتنا ہے۔ آپ اگر کائنات کا جائزہ لیں، زمین کا مطالعہ کریں، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس پوری کائنات میں، نظام کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے اتنے حقیقی مناظر ہیں کہ جس قدر آپ غور و فکر کریں گے خدا کی ربوبیت کے سامنے بے ساختہ سجدہ کرنے کو دی جائے گا آپ کو۔ عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو ہمارے وجود سے پہلے پیدا فرما دیا۔ زمین پہلے پیدا کی گئی، آسمان پہلے پیدا کیا گیا، سبزے کی چادر پہلے بچھائی گئی، دریاؤں کو پہلے روانی دی گئی، خلاؤں کا نظام پہلے تشکیل دیا گیا، ستاروں کے انجمن پہلے سجائی گئی، کہکشاں کا نظام پہلے منظم کیا گیا، سب انسانوں کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر انسان سب سے بعد میں آیا۔ زمین تیار ہو چکی تھی، پانی موجود تھا، زمین سبزہ پیدا کر رہی تھی، آسمان بارش نازل کر رہا تھا اور سورج شعاعیں دے رہا تھا، چاند اپنی تنکرت کے ذریعے سے، اپنی روشنی کے ذریعے سے اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کر رہا تھا، تب انسان کو پیدا کیا گیا۔ اس لیے انسان حاصل کائنات تھا، انسان شاہکار تخلیق تھا، انسان کا آنا مقصود تھا، اور جانے انسان
سرور کائنات کا جب اگر ہونا مقصود تھا اس لیے کائنات کو پہلے پیدا کر دیا گیا. یہ اور بات ہے کہ حضور سید عالم کی تقسیم تو کائنات سے بھی پہلے ہوئی، اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ جو بعد میں آتا ہے پہلے والوں کا اس سے بہت احسان ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ ایک پودا زمین میں لگایا اور وہ پودا پروان پڑا، جب وہ کھل اٹھا مسکرا اس کے پھول، تو آپ نے کہا یہ میرا پودا ہے، یہ میرا گلاب ہے، یہ میری نسرین ہے، یہ نسرن میری ہے، یہ چمیلی میری ہے. آپ نے اپنے گلستان کے ہر پھول کو اپنے نام سے یاد کیا، منسوخ کیا، مگر زمین میں چیر کر کے کہا ظالم یہ میری ہی نہیں ہے، یہ پھول میرا ہے. تم نے میرے سینے میں ایک پودا لگایا تھا، میں نے اس کو خوراک فراہم کیا ہے، اسے زندگی دی ہے. ابھی زمین یہ کہہ رہی تھی کہ اچانک ہواؤں نے کہا کہ قدر زیادہ دعویٰ مت کر، ہم نے اسے جھولا جھلایا ہے، ہم نے اسے گودوں کھلایا ہے، ہم نے اسے سبزیاں دی ہیں، ہم نے اس کے ساتھ انتہائی محبت کا سلوک کیا، یہ پودا ہمارا بھی ہے. سورج جھکا اٹھا، نہیں ہم نے اسے دودھ پلایا ہے، توانائی بخشی ہے، یہ پودا ہمارا ہے. ایک پودا جو بعد میں آیا تو زمین کا احسان بھی ہے، ہواؤں کا احسان بھی ہے، اپنے بارندہ کا بھی احسان ہے اور سورج کا احسان بھی ہے. سرور کائنات کو سب سے پہلے عالم انوار میں تسلیم کیا گیا تاکہ ان کا احسان سب پر ہو اور ان پر کسی کا احسان بعد میں اس لیے بھیجا گیا کائنات کی تسلیم کے بعد تاکہ وہ جانے کائنات بن جائیں. ہونے یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نصابی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نفس ہستی تبھی آمادہ اسی نام سے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم دے رہے ہیں. کے دیا بہت اگر بہو نرسی بھی تمام پھول حبیب. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زمین پیدا کر دی گئی، پانی پیدا کر دیا گیا انسان سے پہلے. قدرت کا یہ قانون ہے کہ جو چیز انسان کے لیے جتنی زیادہ ضروری ہے اسی قدر زیادہ شیڈول مستول بنا دی گئی، اس کی یاد کو آسان کر دیا گیا. ٹکنے کے لیے قیام کے لیے زمین کی ضرورت تھی تو پیروں کے نیچے پیدا کر دیا گیا کہ قیام کا تعلق پیروں سے. کھانے کے لیے غذا کی ضرورت تھی تو موسموں کا پابند کر کے زمین کے اوپر غذا بکھیر دی گئی، پھل بکھیر دیے گئے. پانی کی ضرورت تھی تو زمین کے نیچے پانی پیدا کر دیا گیا. عزیزان ملت اسلامیہ، زمین، کھانا، پانی انسانی زندگی کے لیے بے پناہ ضروری ہے. اس لیے بغیر کسی سرمایے کے، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی دولت کے وہ ہر جگہ موجود کر دی گئی. اگر زمین خریدنی پڑتی قیام کے لیے، پانی پینے کے لیے اگر کہیں دور رکھا گیا ہوتا زندگی سے، اگر زمین باضابطہ پودے نہ پیدا کرتی، غلہ نہ پیدا کرتی تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. مگر پانی سے زیادہ، غذا سے زیادہ، زمین سے زیادہ ایک اور چیز ہے جس کی ضرورت سب سے زیادہ تھی اور وہ ہوا ہے. زمین کے بغیر اچھل کود کے یا خلا میں کچھ دنوں قیام کر سکتے ہیں آپ. پانی کے بغیر دو چار لوگ زندہ رہ سکتے ہیں. کھانے کے بغیر ہفتوں شاید زندہ رہ جائیں، چاہے تو 2.5 کلو وزن کم ہو جائے، لیکن بغیر کیا زندہ رہ سکتے ہیں. مگر ہوا کے بغیر تو ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتے. عجیب بات ہے، اگر آپ کے وجود کا، اگر آپ پانی کی عمارت بنائے تو نہیں پھیلے گی، لیکن خدا قدوس نے ہماری زندگی کی عمارت ہوا کے تعمیر کر دی. ہر لفظ کے گروگی لفظ مبید و حیات، مبید حیات، بچو بہر و احمد مقرر ذات. ہماری زندگی سانس سے بڑی ہے، جو سانس لیتے ہیں وہ زندگی ہے، جو سانس باہر آتی ہے وہ زندگی ہے. اگر سانس ایک لمحے کے لیے نہ ہو، اگر سانس پیروں کے نیچے ہوگی، اگر سانس کہیں دور ہوگی،
اگر ہوا کسی اور مقام پہ ہوتی تو جب تک